صبح کا سورج دھیرے دھیرے چھتی سے نکل کر گاؤں کے کچے راستوں پر اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈ تھی اور پکشیوں کی چہچہاہٹ واتاورن کو اور سندر بنا رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں کنواں سے پانی بھر رہی تھی، بچے ننگے پاؤں دوڑتے کھیلتے کودتے اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور بڑے بوڑھے لوگ چوپال پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس سے کسان رام لال اپنے کھیت کی اور نکلتا تھا۔ رام لال کوئی بڑا زمیندار نہیں تھا، اس کے پاس کیول 3 بیگھہ زمین تھی۔ وہ زمین اس کے ماتا پتا کی محنت سے ملی وراثت تھی۔ رام لال جانتا تھا کہ یہ زمین اس کی جیون ہے، اور یہی اس کا سمان ہے، اور یہی بچوں کا بھوشیہ ہے۔ پریوار اور سپنے۔ رام لال کا پریوار چھوٹا تھا لیکن سپنے سے بڑا۔ اس کی پتنی سیتا بہت محنتی تھی اور سمجھدار تھی۔ وہ کھیت میں ہاتھ بٹاتی اور گھر کو بھی سنبھالتی۔ بیٹا منیش 12ویں کक्षा میں پڑھتا تھا، وہ انجینئر بننے کا سپنا دیکھتا تھا۔ بیٹی گڑیا 7ویں میں پڑھتی تھی، لیکن اس نے سپنے اس کے کہیں بڑے تھے، ڈاکٹر بننے کے۔ سیتا اکثر رام لال کو کہتی، دیکھو جی، بچوں کی پڑھائی کسی حال میں نہیں رکنی چاہیے، چاہے ہمیں دن رات کھیتوں میں پسینہ بہانا پڑے۔ رام لال مسکرا کر کہتا، ہاں سیتا، محنت تو ہماری پہچان ہے، لیکن کاش سرکار اور پرشاسن بھی ہمارا ساتھ دے دیتے تو بچوں کا بھوشیہ سرکشت ہو جاتا۔ گاؤں کی کہانیاں۔ گاؤں کے حالات آسان نہیں تھے۔ بجلی گل ہو جاتی تھی، سینچائی کے لیے نہر تو تھی لیکن پانی سال بھر نہیں آتا تھا۔ کسان ڈیزل پمپ سے کھیت سینچتے، خرچہ بڑھ جاتا تھا۔ بچولیے کسان کا فصل کا کم دام میں خرید کر شہر میں اچھے دام پر بیچتے۔ کسان کی محنت کا اصلی مول اسے کبھی نہیں مل پاتا۔ ان سب کے باوجود کسان ہمت نہیں ہارتے۔ وہ مانتے تھے کہ کیول کام نہیں بلکہ جیون جینے کا طریقہ ہے۔ سرکار کا نیا سندیش۔ ایک دن گاؤں میں یہ خبر پھیلی کہ پرشاسنک ادھیکاری آنے والے ہیں۔ چوپال پر سب لوگ اکٹھا ہوئے۔ ادھیکاری نے کہا، سرکار نے کسانوں کے لیے نئی یوجنا شروع کی ہے۔ اب سمے پر بیج، کھاد اور پانی اپلبدھ کرایا جائے گا۔ کسانوں کا فصل اچت دام پر ملے گی۔ جو بھی سمسیا ہوگی اس کے لیے پرشاسن آپ کے گاؤں میں آئے گا۔ یہ سن کر کسانوں کی اتساہ بھر گیا۔ رام لال نے سوچا، اگر یہ سچ ہوا تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ سنگھرش اور محنت۔ اگلے دن رام لال نے اپنی زمین کی جتائی شروع کی۔ اس نے اچھے بیج، کھاد ڈالے اور پوری لگن سے کام کیا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے کھیت میں پہنچ جاتا، دیر شام تک کام کرتا۔ فصل بونے کے بعد وہ پودوں کو بچوں کی طرح سنبھالتا۔ کیٹ لگتے تو دوا چھڑکتا، بارش نہ ہوتی تو موٹر چلا کر پانی دیتا۔ کبھی تھک جاتا تو سیتا آ کر پہلی ہار مت مانو دھرتی ماں کبھی محنت کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ گاؤں کا ساموہک پریاس۔ گاؤں کے اور کسان بھی مل کر محنت کرنے لگے۔ پرشاسن نے سرکاری سمیتی بنائی جس سے سب کو سستی در پر بیج اور کھاد ملنے لگی۔ گاؤں میں کسان پرشکشن شیور ہوا جہاں پر ویگیانکوں نے آدھنک کھیتی کے طریقے بتائے۔ کسانوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ مل کر کام کریں تو کسی سمسیا کا مات دے سکتے ہیں۔
परिवार की उम्मीदें। घर पर बच्चे भी उत्साहित थे। मनीष कहता था, बाबा इस बार फसल अच्छी होगी, मैं शहर जाकर इंजीनियर पढ़ूंगा।